السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ کو ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آپ کو نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمدللہ کل ہم نے اپنا پہلا موضوع دیکھا تھا جو کہ تھا تعارف نماز۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، نماز کیا ہے، نمازیں کتنی ہیں اور ان کی رکعتیں کیا کیا ہیں۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اوقات نماز، اور ساتھ ہی میں ہم اذان بھی دیکھ لیں گے، اذان اور اقامت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آت نفسی تقواہا، آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھیں گے اوقات نماز کا حکم کیا ہے۔ نمبر 1، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 103۔ اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے، وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی۔ پہلے دن مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا۔ یہاں پر سورج ڈھلنے سے مراد سورج کا غروب ہونا یا عصر کا وقت سٹارٹ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ جب 12 بجتے ہیں تو سورج ہمارے بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، اس سے ذرا سا ہٹ جاتا ہے تو وہ ڈھل جاتا ہے، تھوڑا سا آگے وقت گزار لینے سے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ برابر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوں، آپ کا جتنا قد ہے اتنا ہی آپ کا سایہ ہو، تو یہ ہوتا ہے عصر کا وقت یہاں سے شروع ہو گیا۔ اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کے روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اذان سے ذرا پہلے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ میرا شربت لاؤ، اور ابھی دن پوری طرح یعنی سورج ابھی پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا، صرف ڈھل جاتا تھا۔ اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا۔ عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا اس وقت، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، یعنی لمبا ہو گیا تھا اس کے قد سے ڈبل۔ اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور اس کا وقت سیم ہی ہے۔ اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا تھا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی۔ اور فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی، یہاں خوب سفیدی سے مراد روشنی نہیں ہے، دن کا نکل آنا ہے، کہ دن نکل آتا ہے جس وقت تھوڑی تھوڑی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ خوب سفیدی کی بات ہے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ سورج نکل آئے۔ پھر جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ دیکھیں آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا کہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں سے ختم۔ شروع ہو رہے ہیں جب سورج ذرا سا ڈھل گیا تھا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن آخری وقت کون سا ہے؟ جب عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو ان دونوں کے درمیان کا وقت ظہر کا ہے، اور سب سے بہتر کیا ہے؟ اولا وقت میں نماز پڑھنا، اول وقت میں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں نماز کے مکروہ اوقات کون سے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج ڈوبنے تک نہ پڑھی جائے۔
دیکھیں ہر کام اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ڈھیروں حکمتیں لیا ہوا ہے جو ہمیں نہیں معلوم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ابھی دیکھیں اس میں اگر ہم صبح کی نماز لیٹ ہو رہی ہے اور ہم اس کے بعد کوئی فرض اگر نفل نمازیں پڑھنے لگتے ہیں یا پھر عصر کے بعد مغرب تک، تو اس وقت زمین سے ایسی گیسز نکل رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انتظامات کر دیے کہ وہ وقت ہی نماز کا مکروہ کر دیا ہمارے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا مکروہ اوقات میں مسجد حرام میں جو طواف کے 2 نوافل ہوتے ہیں نماز ہوتی ہے وہ مستثنی ہے. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو منع مت کرو جس وقت بھی کوئی اس گھر کا طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے دو، دن ہو یا رات، خواہ کوئی بھی وقت ہو. جب ہم مسجد حرام میں جاتے ہیں اور وہاں طواف کر کے 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی وقت مکروہ نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جس وقت بھی کوئی طواف کرے اور نوافل اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لے. کیا عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے. لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے اور پھر سوار ہوتے. ابھی دیکھیں یہاں تھوڑی سی چیزیں سمجھنے والی ہیں. سورج ڈھلنے سے مراد جب ظہر کا وقت بالکل شروع ہوتا ہے، اگر وہ وقت آپ کو مل گیا ہے تو آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں اور پھر سفر کریں یا جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ جائیں. مثال کے طور پہ عورتیں ہیں یہاں پہ زیادہ تو وہ بازار جاتی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت اب شروع ہو چکا ہے تو وہ پہلے ہی پڑھ کے جائیں اور عصر تک وہ واپس لوٹ سکتی ہیں، عصر کے کسی بھی وقت تک. لیکن اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، سواری میں آپ نے بیٹھنا ہے، تو اگر آپ کے پاس ظہر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو پھر آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے. آپ عصر کے وقت جب عصر کا وقت ہو جائے گا تو وہاں پر سواری کو روکیں گے اور وہاں پر اپنی دونوں نمازوں کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ظہر کی بھی نماز عصر کے ساتھ پڑھیں گے. پھر دیکھیں نمازی باجماعت جمع کرتے ہیں تو اذان ایک ہی ہوتی ہے اور اقامتیں 2 کہی جاتی ہیں. آپ کے والد ہیں، آپ کے جو بھی لوگ وہاں پر ہیں جو جماعت کروائیں گے، کیونکہ جب زیادہ لوگ اکٹھے جاتے ہیں 3 جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ امامت کروائے اور پیچھے 2 جو ہے اپنی جماعت ادا کریں. تو اگر ود فیملی جیسے کہیں لوگ جاتے ہیں تو وہ رستے میں کہیں روک لے اور ان میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کروا دے اور جو باقی ہیں افراد وہ نماز ادا کر لیں. تو یہ ہوگا کہ ایک اذان اور 2 اقامتیں کہی جائیں گی. وہ بھی اس صورت کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر اذان نہیں دی گئی. اذان اور اقامت. اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان سے مراد مخصوص الفاظ میں نماز کے وقت سے آگاہ کرنا، اور اذان دینا مشروع ہے یعنی شریعت میں ہے. اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی. ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح بگل بنا لیا جائے اور اسے پھونک دیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے. اس رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو. اذان کب دی جاتی ہے؟ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے مؤذن اذان دے گا. اور ایک بات کہ نماز فجر سے پہلے تہجد کے لیے اذان دی جا سکتی ہے. اذان کے مسنون الفاظ کون سے ہیں وہ آپ سب الحمدللہ جانتے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اذان سننے والا کیا کرے، اس کا جواب کس طرح سے دے. اذان سننے والے کو اذان کے الفاظ دہرانے چاہیے، جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی پیچھے ویسے ہی کہیں گے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی اسی طرح دہرائیں گی جیسے مؤذن. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی. لیکن کیا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا مسنون ہے.
یہ بخاری کی روایت ہے 613 نمبر پر۔ ایک اذان کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہاں سے لے کے اگلی نماز شروع ہونے تک کسی نہ کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ایک اذان کا جواب دے دیا جائے گا، پھر جتنے مؤذن ہوں گے ان سب کا جواب دینا آپ کے لیے لازم نہیں، کیونکہ جو حدیث میں حکم موجود ہے جواب دینے کا اس میں تکرار کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اسے بار بار کریں۔ پھر دیکھتے ہیں اذان کے بعد کے اذکار کیا ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ یہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم ربی هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اقامت کب کہی جائے؟ اذان کے کچھ وقفے کے بعد جماعت کھڑی ہوتے ہوئے اقامت کہی جائے۔ اقامت کا جواب دینا مشروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ندا سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ یہاں ندا کا لفظ اذان اور اقامت دونوں کے لیے ہے۔ ان میں فرق کیا ہے کہ اذان جو ہوتی ہے اس میں دہرائی جاتے ہیں کلمات، جیسے اللہ اکبر 2 مرتبہ آتا ہے، اور اقامت میں 1 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اور یہ اقامت مکمل ہو گئی۔ ایک بات غور طلب ہے کہ اقامت کے بعد کوئی دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، اور پیدائش کے وقت جب عموماً کان میں اذان دی جاتی ہے تو اکثر لوگوں کے ہاں ہوتا ہے کہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، تو ایسا بالکل بھی ثابت نہیں ہے، صرف اذان دینا ثابت ہے۔